کہا جاتا ہے یا نہیں؟ جو طبقہ ان کو نہیں مانے گا وہ کیا کہے گا ان کو؟ کنٹروورشل ہے. تو جو طبقہ اہل بیت کو نہیں مانے گا وہ ان کو کیا کہے گا؟ کنٹروورشل ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ دونوں نکل گئے. پھر ایک طبقہ کہے گا اولیاء اللہ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھی کئی لوگ نہیں مانتے اولیاء. تو لوگ نہیں مانتے تو ہم جو لوگ نہیں مانتے سب کو چھوڑتے چلے جائیں. کئی لوگ تو خدا کو بھی نہیں مانتے، رسول کو بھی نہیں مانتے، وہ غیر مسلم ہیں. تو لوگوں کے دیکھے وہ چھوڑتے چلے جائیں. اور مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے، تو صحابہ کرام کو چھوڑ دیا جائے. مسلمانوں کے اندر اب یہ سوچ بھی آ گئی کہ اہل بیت کو کنٹروورشل کہا، ان کو نہیں مانتے، ان کو چھوڑ دیا. مسلمانوں کے اندر یہ ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے اولیاء اللہ کو ہم نہیں مانتے، کنٹروورشل ہیں، تو آپ وہ بھی چھوڑ دیں تو آپ تو گھر بیٹھ گئے، آپ کے پاس کچھ بھی نہ بچا. آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ یہ سوچ ایسی کہ اس سے توبہ کرنی چاہیے، اس سے توبہ کرنی چاہیے اس سوچ سے. اب میں آپ کو دونوں کی بات بتاتا ہوں. دو طبقے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو دیے. تو یہ جو آپ نے کہا نا بنیادی تعلیمات اسلام کی بنیادی تعلیمات نہیں ہیں، وہ بتاتا ہوں کہ بنیادی تعلیمات یہ ہیں یا نہیں. اہل بیت، اب یہ حدیث ہے، چھوڑ دیجیے بات نہ کریں. حدیث پاک ہے زید بن ارقم، یہ نوٹ کر لیں جنہوں نے بھی سوال پوچھا. اچھا کیا، اپریشیٹ کرتا ہوں فار دس کوشچن، تاکہ بات وضاحت کرنے کا مزید موقع مل گیا. اور جسٹ نوٹ اٹ ڈاؤن. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور جو حدیث سنا رہا ہوں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث صحیح ہے. صحیح مسلم کی ہے اور حدیث صحیح ہے. اچھا، اس میں یہ میری دوسری کتاب ہے حدیث کی. یہ تو 30 والیومز ہیں، اس کے 20 والیوم، 30,000 احادیث کا کلیکشن ہے. یہ سیاستہ کے بعد 1000 سال کی اسلامی تاریخ میں سب سے بڑا کلیکشن ہے. یہ اس کا ایک والیوم. تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس میں فضائل الصحابہ میں فضائل سیدنا علی ابن ابی طالب کے باب میں یہ حدیث آئی ہے. دوسری امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو روایت کی، اور یہ حدیث صحیح ہے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطاب کر رہے تھے. He was addressing صحابہ کرام. مکہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک جگہ پر، ایک تالاب پر کھڑے ہو کر، اسے خم کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میرے رب کا پیغام لے کر ایک فرشتہ میرے پاس آئے گا، اور میں اس کو لبیک کہوں گا، یعنی اشارہ دیا کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا. یہ آخری حج جو حجت الوداع کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حجت الوداع، وہ کر کے جب واپس مدینہ طیبہ لوٹ رہے تھے تو مدینہ طیبہ سے باہر مکہ اور مدینہ کے راستے پر یہ جگہ آئی جس کو خم کہتے ہیں. اس مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کیا آفٹر حجت الوداع. تو یہ آپ کی آخری سپیچز میں سے ایک امپورٹنٹ ہسٹوریکل سپیچ ہے، جسے امام مسلم نے جامع صحیح میں حدیث صحیح سند صحیح سے روایت کی. تو فرمایا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ان قریب اللہ کا پیغام آنے والا ہے، اور میں اس کو لبیک کہنے والا ہوں. So I'm going to leave you. اور اس وقت آپ نے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے پاس 2 عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کیا؟ جس کو حضور علیہ السلام آخر وقت میں حجت الوداع کے خطبہ کے بعد آخر وقت میں اپنی دنیا سے رخصت ہونے کی خبر سنا کر I am just about to leave you، اور پھر فرمائیں کہ اب میں تمہارے پاس 2 بڑی اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. انی تارک فیکم ثقلین. تو اب آپ خود سوچئے وہ جو 2 چیزیں بیان فرمائیں گے، کیا وہ اسلامی تعلیمات میں بنیادی چیزیں ہوں گی یا متنازع ہوں گی؟ جس کو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 2 بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں.
اب وہ کیا ہے؟ فرمایا اولھا کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ۔ ان دو بڑی چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس کے اندر اللہ کی ہدایت اور نور ہے، اس کو تھام لو، پکڑ لو۔ ثم قال، اور فرمایا اور دوسری بڑی چیز قرآن کے ساتھ اہل بیتی، میری اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ السلام اہل بیت کا ذکر قرآن کے ساتھ جوڑ کر کریں اور دو بڑی چیزیں کہیں کہ یہ دو بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ہمارے ذہن میں جس نے یہ خیال ڈال دیا ہے کہ اہل بیت کا ذکر کیوں کیا، یہ کنٹروورشل ہے، بولی ہم ایمان کی راہ پہ جا رہے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے ارشاد کے خلاف ایک وائیولیشن اور بغاوت کر رہے ہیں۔ یہ کون سا دین کس نے سکھایا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان۔ اور پھر ارشاد فرمایا اہل بیتی، میری اہل بیت قرآن کے ساتھ دوسری بڑی چیز وہ ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ آگے حدیث پاک سنیے، 3 بار آقا علیہ السلام نے جملہ ریپیٹ کیا۔ He repeated this sentence 3 times۔ آپ نے فرمایا کہ میری اہل بیت، میں تمہیں اپنی اہل بیت سے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلا کر اہل بیت کو طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلا رہا ہوں۔ پھر تیسری بار فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلا رہا ہوں۔ قرآن مجید کا ذکر کیا اور 3 بار ملا کر اہل بیت کا ذکر کیا۔ ادھر آواز آ رہی ہے خواتین کی، نیچے یہ بچوں کی یا خواتین کی، اس سے بات کو سننے سمجھنے میں مشکل آ رہی ہوگی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جس کو آقا علیہ السلام نے قرآن کے ساتھ لازم کیا، قرآن کے ساتھ لازم کیا، وہ اہل بیت، اس کو سمجھنا کہ اسلامی تعلیمات میں سے نہیں اور کنٹروورشل ہیں، یہ دین کے خلاف بات۔ پھر یہ بات قرآن مجید نے کئی اہل بیت کی اہمیت کی، کیا؟ یہ قرآن مجید نے اہل بیت کی اہمیت بیان کی۔ ارشاد فرمایا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب علیکم الرجس اہل البیت لیطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت کو ہر رجس اور پلیدی سے پاک کر دینا اور انہیں پاک اور طاہر و مطہر کر دینا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو جس کو قرآن مجید یہ کہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا، ارادہ فرما دیا کہ وہ انہیں ہر رجس اور برائی سے، نجاست سے پاک کر کے طاہر و مطہر کر دے گا اہل بیت کے، یہ قرآن مجید کا۔ تو اس اہل بیت کو کبھی یاد رکھ لیں، کنٹروورشل نہ سمجھیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو کتاب بھی حدیث کی بزرگوں کی پرانی اٹھائیں تو حضور علیہ السلام کی محبت کے آداب اور حقوق میں اہل بیت کی محبت اور صحابہ کرام کی تعظیم، یہ محبت اور تعظیم رسول کے ضمن میں درج کیا جاتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا حصہ ہے، This is a part of our Prophet sallallahu alaihi wasallam۔ پھر آگے ترمذی شریف کی حدیث ہے، کیا؟ ترمذی شریف کی، ہماری سیاستہ کی حدیث ہے، صحیح باب ہے، امام ترمذی نے قائم کیا فی مناقب اہل بیت النبی، اہل بیت نبی کے مناقب میں۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر اب یہ پہلی حدیث میں نے صحیح مسلم سے سنائی، دوسری حدیث جامع ترمذی شریف سے، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا انی تارکم فیکم ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 things, very important things I am leaving for you۔
اگر آپ ان کے ساتھ if you keep yourself attached to them you will never get astray. آپ گمراہ نہیں ہوں گے اگر دو چیزوں کے ساتھ رہیں گے، گمراہ نہیں ہوں گے. فرمایا اور ہر ایک چیز دوسری سے اہم تر ہے، کوئی ایک بھی نگلیکٹ نہ کر دینا. قرآن کے ساتھ فرمایا کوئی ایک چیز بھی دوسری کے بدلے نگلیکٹ. both of them, each and every single thing amongst the two is indispensable. فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک میری اہل بیت اور میری اطرت. اطرتی اہل بیتی، میری اطرت اور اہل بیت. لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، قرآن اور میری اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، اکٹھے رہیں گے حتیٰ کہ قیامت کے دن یہ دونوں اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے. حوض کوثر پر آئیں گے تو قرآن اور اہل بیت اکٹھے مل کر میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے. میں نے آپ کو بتایا ایک حدیث پہلے بتا دی جس میں فرمایا تھا کہ کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت. ایک وہ حکم دیا اور اس مقام پر یہ حکم دیے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیف تخلفونی فیہما، پس دیکھو میرے بعد تم ان دونوں سے کیا تعلق رکھتے ہو اور کیا سلوک کرتے ہو. تو گویا اہل بیت کو کنٹروورشل کہنا چھوڑ دینا اب قرآن مجید کی حضور کی حدیث کی روح سے اسی طرح ہوا جیسے قرآن کو چھوڑ دینا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ان کو حوض کوثر کے وقت تک جوڑ دی.